کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بغیر خصی کیا ہوا ہی جانور کو قربانی کروں، تو کیا ایسی جانور کی قربانی کر ہم سکتے ہیں؟ کہیں گے بھائی تمہاری مرضی، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہیں گے، اس کے بارے میں بھی اس کے لیے بھی درست ہے، بلکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہ ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں، خصی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 119، جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے، بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلیں گے۔ تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کان چیر دیں، چاہے وہ آپ سینگ توڑ دیں کسی کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کیٹیگری میں تفسیر طبری، جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر طبری کی، انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے ابو صحاب، یہ رسول ہیں، سنی شیعہ سے بلند ہیں وہ، کہ جانور کو خصی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ جی ٹاپک یہ ہے شیخ کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور جو ہے عیب ہے اور اس طرح کی جانور جو ہے جائز نہیں ہے قربانی کے لیے، کیا ہے شیخ اس کی حقیقت؟ انشاءاللہ تو میں نے بتایا کہ خصی کس کو کہتے ہیں۔ اصل ہمارے یہاں یہ چیز معروف اور مشہور ہے کہ خصی جانور وہ ہوتا ہے جس کے خصوصیتیں نکال دیے جاتے ہیں یا دبا دیے جاتے ہیں، ہائیڈروسل نکال دیا جاتا ہے، بالکل، چاہے وہ بیل ہو، بچڑا ہو، یا اسی طرح سے بکرا ہو۔ بچڑا اور بکرا کے ہائیڈروسل نکال دیے جائیں یا دبا دیے جائیں تو اس کو خصی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خصی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خصی کیا ہوا جانور، یہ اکثر فقہا وقد قال اکثر الفقہاء ان الخصی والموجوع یجزئان فی الاضحیہ، اکثر فقہا کا بیان ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن قدامہ المقدسی نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی کیے ہوئے میڑھے کو قربانی میں ذبح کیا۔ یہ حسن البصری اور اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح، یہ امام شافعی کے استاد ہیں، عطا ابن ابی رباح، اچھا، اور اپنے زمانے کے مفتی حج بھی تھے اور مسجد حرام کے امام بھی تھے، الشعبی، اور اسی طرح سے ابراہیم النخعی، امام مالک، امام شافعی، امام ابو ثور، اور اسی طرح سے وہ اصحاب رائے نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ابن قدامہ المقدسی نے کہا وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، اور میرے علم کے مطابق کسی کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے بالکل ہی جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے عیبدار ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، عیبدار نہیں ہوتا، عیبدار نہیں ہوتا اس سے۔ کیوں؟ ابھی جو خصی کیے ہوئے بکرے ہیں اور جو بغیر خصی کیے ہوئے بکرے ہیں، دونوں کو سامنے لایا جائے، ایک ہی گھر میں دونوں کی پرورش کی جائے، اور ماشاءاللہ اکثر لوگ تو دیہات کے یا شہروں کے بھی، بلکہ بنارس اور الہ آباد اور مئو وغیرہ اعظم گڑھ میں تو شہر میں بھی بکرے پالنے کا رواج ہے، بڑے ہی خوبصورت بکرے پالتے ہیں، بڑے بڑے بکرے پالتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بکرے پالتے ہیں۔ اگر ان بکروں کو خصی نہ کیا جائے تو گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا،
وہ لوگ گھر میں رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، بچے کی طرح سے قربانی کے جانور کو پالتے ہیں. یعنی میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مئو میں، بنارس میں، اعظم گڑھ میں، وہ عجیب منظر ہے. اتنے پیار سے قربانی کے بکرے کو پالتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ بعض علاقوں کے لوگ تو یقین نہیں کریں گے کہ قربانی کا بکرا بھی اتنی محنت سے اور اتنی چاہت کے ساتھ، اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ پالا جاتا ہے. یقیناً تو دونوں کو سامنے رکھیں، ایک ہے خصی کیا ہوا اور بغیر خصی کیا ہوا، دونوں کو سامنے رکھیں تو واضح طور سے فرق معلوم ہو جائے گا کہ جو خصی کیا ہوا بکرا ہے وہ تو بالکل ہی پرفیکٹ ہے، بالکل ہی خوبصورت ہے، بالکل ہی فربا ہے، بالکل ہی موٹا تگڑا ہے. اور آگے انشاءاللہ العزیز اور بھی ذکر کریں گے کہ یہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی لذیذ ہوتا ہے. جی، اس کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے کسی بھی، یعنی لاجک کے اعتبار سے اور اپنے دیکھنے کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابی بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین فلما وجهها قال انی وجهت وجهي للذی فطر السماوات والارض على ملة ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له بذلك امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک من عن محمد و امتی بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح. یہ ابو داود کی روایت ہے اور بیہقی کی بھی روایت ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بھی بیان ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوعين فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وعن آل محمد. یہ دیکھ لیجئے، یہ حوالہ جات ہیں سنن ابو داود کے، بیہقی کے اور اسی طرح سے دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہیں، یہ روایات موجود ہیں. یہاں تک کہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ کے اندر بھی موجود ہے. معلوم کیا کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ کمال کی بات بتاؤں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ، جی، حیدرآباد میں ہے، اور اس کے اندر بھی یہ مذکور ہے. کہتے ہیں کہ اس میں فتویٰ کس نے دیا ہے؟ سید ضیاء الدین شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ بانی و صدر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد دکن. انہوں نے بھی کیا کہا ہے، ان کا پورا فتویٰ موجود ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ مزید لوگوں کو اطمینان ہو جائے، اطمینان ہو جائے. کہتے ہیں جواب، یقیناً قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں عیب و نقص نہ ہو، جانور صحیح و سالم اور فربا ہو. جہاں تک خصی بکرے کی قربانی کا سوال ہے تو چونکہ جانوروں کی خصی کرنا عیب نہیں ہے، جی، جانوروں کی خصی کرنا عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی جائز و درست ہے، جائز درست ہے، درست ہے. بلکہ قربانی کے لیے خصی جانور افضل ہے. ماشاء اللہ، کیا کہا؟ افضل ہے. قربانی کے لیے خصی جانور افضل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکروں کی قربانی کی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ شریف ابواب الاضاحی باب اضاحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صفحہ نمبر 226 اور 225 میں ہے، اور حدیث نمبر 3113 ہے۔ عن عائشہ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے فربا سینگ والے چتکبرے خسی میڈے خریدتے۔ کیسے؟ خسی میڈے خریدتے، اور ایک اپنی امت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی ہے۔ توحید کی، ایک آدمی بول رہا تھا کہ بھائی تم لوگ ہمیشہ توحید کی بات کرتے رہتے ہو، توحید کا لفظ بتاؤ۔ یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے توحید کا لفظ۔ اللہ کے رسول لمن شہد بالتوحید، لمن شہد بالتوحید۔ کویت سے کسی بھائی نے سوال کیا تھا، مجھے یاد ہے کویت سے کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی اعتراض کر رہا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ ہی توحید کی بات کرتے ہو، توحید کا لفظ دکھاؤ۔ میں نے یہ دیکھو، یہ یاد آ گیا کہ توحید کی گواہی دی ہو اور آپ کے لیے تبلیغ رسالت کی گواہی دی ہو، اور دوسرا خود اپنی جانب سے اور اپنی آل کی جانب سے ذبح فرماتے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 499 میں ہے، والخصی افضل من الفحل لأنه اطیب لحما کذا فی المحیط البرہانی، اور تبیین الحقائق جلد نمبر 6 کتاب الاضحیہ صفحہ نمبر 479۔ وعن ابی حنیفہ هو اولا لأن لحمه اطیب۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حنفی کی یہ سب کتابیں ہیں، جتنے حوالے ابھی دیے گئے، عالمگیری ہے، المحیط البرہانی ہے، تبیین الحقائق ہے، اور فتاوی عالمگیری تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ ابو حنیفہ سے اس میں ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا خسی جانور کی قربانی افضل و اولا ہے، افضل و اولا ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت عمدہ و لذیذ ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ نصوص مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے خسی جانور ناقص و عیبدار نہیں ہے، اور اس کی قربانی جائز و صحیح اور افضل و بہتر ہے۔ کتنے الفاظ ہیں؟ خسی جانور ناقص و عیبدار نہیں ہے، اور اس کی قربانی جائز و صحیح اور افضل و بہتر ہے۔ لہذا آپ نے جو خسی بکرے کی قربانی کی ہے اس سلسلے میں مطمئن رہیں، آپ کی قربانی بالکل درست و صحیح ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سید ضیاء الدین شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ بانی و صدر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد دکن۔ اطمینان میرے خیال میں اس سے ہو جانا چاہیے، اس سے کیا ہو جانا چاہیے؟ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ خسی بکرے کی قربانی بالکل جائز ہے شرعی نقطۂ نظر سے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں۔ اسی طرح سے جو ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جس بکرے یا میڑھے یا اسی طرح سے یہ جو بچڑا ہوتا ہے اس کو خسی کر دینے سے اس کا گوشت لذیذ ہو جاتا ہے، اس میں بدبو نہیں رہتی ہے، بدبو نہیں رہتی ہے۔ یعنی اور دوسری بات یہ کہ فربا موٹا تگڑا ہو جاتا ہے، بالکل موٹا تگڑا اور تندرست ہو جاتا ہے بالکل۔ یہاں تک کہ ابھی قربانی کا موقع آ گیا ہے
لوگوں کے بکرے اتنے فربا ہو جاتے، اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ چربی کی وجہ سے پیشاب کا راستہ بند ہو جاتا ہے. جی بالکل. چربی پگھلانے کے لیے طرح طرح کی دوائیاں دی جاتی ہیں. ایسے مستنڈے بکرے، بلکہ بعض دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچڑا ہوتا ہے ویسے یہ بکرے نظر آتے ہیں. جی ایسے ایسے خوبصورت منظر ہوتا ہے بکرے کا. اس لیے عزیز دوست اور ساتھیوں، اللہ کی رضا کے لیے مشکل یہ بہت بڑی مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ ریاکاری بہت زیادہ ہو رہی ہے قربانی کے موقع پر. بالکل. کچھ لوگ قربانی کے جانور کو ہار اور مالا اور گجرا پہناتے ہیں. جی یہ قطعاً درست نہیں ہے. یہ جو بعض علاقوں میں ایک بیل غیر مسلم لوگ لے جاتے ہیں جس کو بسہا بیل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بہت سجائے رہتے ہیں اور دروازے پر گھماتے رہتے ہیں. بھیک مانگنے والے یہ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ بھیک مانگنے والے. وہ منڈی ہلا دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. یعنی بد اعتقادی کی انتہا ہے. بد عقیدہ لوگ ہیں. اصل میں ہمارے یہاں بد عقیدگی تو جگہ جگہ پائی جاتی ہے. موڑ موڑ پہ بد عقیدگی پائی جاتی ہے. کہیں پر کوئی طوطا تقدیر کو جانتا ہے، ہاں، تو کہیں پر بیل ہے جو تقدیر کو جان لیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طرح سے بد اعتقادی کو ختم کرنا چاہیے، ریاکاری کو ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ ریاکاری کرنے والے کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے، جس کو سنانے کے لیے، جس کو جتلانے کے لیے تم نے یہ قربانی دی تھی، یہ عمل کیا تھا، اسی سے اجر و ثواب مانگ لو. یعنی جب مقصد انسان کا یہی ریاکاری ہو جائے تو بہت مشکل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے جانور کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے بھی کھیت میں چر جائے، کسی کے گھر میں بھی کچھ کھا لے. یہ غلط ہے بھائی. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو جانور اپنی حلال کمائی سے پالو. کیسے پالنا چاہیے؟ جی حلال کمائی سے. حلال کمائی سے. دوسرے کا کھلا کر کے اور قربانی دو گے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اب جو لوگ جانور کو، جیسے گاؤں میں عام طور پہ ہوتا ہے، بھائی اس جانور کو کچھ نہ کہو، اس بکرے کو کچھ نہ کہو، یہ قربانی کا بکرا ہے. بھائی قربانی کا بکرا ہے تو اس کو تم اپنے پاس رکھو، اس کو اپنی حلال کمائی سے کھلاؤ پلاؤ اور فربا اور موٹا بناؤ. یہ کیا ہے کہ تم اس کو ایسے اناج چھوڑ دو اور کسی کے گھر میں بھی کھا لے، کسی کے بھی زمین میں گھس کر کے کھا لے، اور اس طرح سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اپنے بکرے کو کیوں نہیں مارتے، کہا بھائی قربانی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن قربانی تم دے رہے ہو تو تم اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے. صحیح. جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. یہ بہت فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. اکثر لوگ جو ہے اللہ رب قربانی کی العالمین جانور کو پاک چیز کو قبول کرتا ہے. دوسرے کا دانا کھلا کر کے اور اپنے جانور کو موٹا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. یہ نوٹ کر لیں. یہ بہت ہمارے علاقے میں، خاص طور سے یہ جو نیپال وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ بالکل ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہنسی جانور کے متعلق سے جو حدیث ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان سے روایت ہوتے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ لوگ اعتراض میرے بھائی اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر اس روایت میں کلام ہے، مان لیں کہ کلام ہے، تو شرعاً کہاں کوئی عیب لکھا ہوا ہے کہ خصی کیا ہوا جانور عیبدار ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اَلَا مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
عام ہے. چوپائے میں سے بکرا بکری دمبا دمبی گائے بیل اسی طرح سے اونٹ اونٹنی عام ہے. اس میں تو کچھ ایسی شرط نہیں لگائی گئی ہے. ایک قرآن ایسی تو قرآن کی شرط- آیت پیش کرتے ہیں شیخ، اس کے متعلق قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو نہ بدلو. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے؟ ہاں نہیں، یہ آیت بدلنا نہیں ہے جی بلکہ اس کو لذیذ بنانا ہے. جی تم جو کہہ جیسے- رہے ہو اس آیت کو صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ بالکل ائمہ کرام فقہائے کرام نے اس آیت کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ بالکل پڑھا تھا. ویسے تو بالکل. سر انسان کو بھی عیب بدل جائے گا، جیسے ختنہ کیا جاتا ہے اس کو. اب یہ صحیح بات ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہدایت دے، اللہ رب العالمین ہدایت دے. ظاہر سی بات ہے ویسے بھی تمام بکروں کو یا تمام بچڑے کو اس کے لیے تو نہیں رکھا جاتا ہے، جفتی کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے، نہیں نہیں چند ہی کو رکھا جاتا ہے، جی چند ہی کو رکھا جاتا ہے. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کاٹنے والے کو یا اسی طرح سے لنگڑے کو، ایسے جانور جس کے عیب کو بالکل ہی واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہو، اس کی ممانعت تک کر دی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے. نہیں کہا. اور اللہ رب العالمین کی خلقت کو یہ چینج کرنا تو نہیں ہے. اچھا اللہ رب العالمین کی خلقت کو یہ چینج کرنا تو نہیں ہے، بلکہ اگر اس کوئی کو شخص- فرما اور اچھا بنانا ہے. اب اگر یہ چیز کر دی جائے تو یقین جانے بنارس میں، اعظم گڑھ میں، الہ آباد وغیرہ میں، اسی طرح سے بڑے بڑے شہروں میں گھروں کے اندر بکرے کو رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ بغیر خصی کیے ہوئے جانور سے بدبو دنیا بھر کی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ بالکل صحیح. برداشت نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ جس گلی سے گزر جاتا ہے، بھگاتے ہیں لوگ ان کو. نہیں جس گلی سے گزر جاتا ہے اس گلی میں بدبو رہتی ہے، جی اس کی وجہ سے لوگ بھگاتے ہیں، ان کو رہنے نہیں دیتے، ٹکنے نہیں دیتے. رہنے تک نہیں دیتے. تو یہ یعنی لوجک کے بھی بالکل خلاف ہے لیکن اور شیخ شرعی کوئی شخص تقاضے ہے- کے بھی بالکل خلاف ہے. جی کوئی شخص شرعی ہے تقاضے کے بھی بالکل خلاف ہے. جی کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بغیر خصی کیا ہوا ہی جانور کو قربانی کروں، تو کیا ایسی جانور کی قربانی کر ہم سکتے ہیں؟ کہیں گے بھائی تمہاری مرضی، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہم اس کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہیں گے، اس کے بارے میں بھی اس کے لیے بھی درست ہے. بلکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ جی کرتے ہیں. ہاں. یہ اس میں جو جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اصل میں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 ہے. 119 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. چوپائے کے کان کو یہ کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ آیت لوگ پیش کرتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں، جبکہ اس سے خصیتین سے اس کا تعلق نہیں ہے، خصیتین سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہاں تو کان کا ذکر آیا ہے اور اللہ رب العالمین کی خلقت کو چینج کرنا ہے. اب اس میں اللہ رب العالمین کی خلقت کو چینج تو نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے. بس یہ ہے کہ اس کے خصیتین کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ لذیذ بن جائے، اچھا بن جائے، صحت مند اور تندرست رہے، بدبودار نہ ہو. یہی اصل مقصد ہے. جی جی